ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد مشرق وسطی میں شروع ہونے والی جنگ کو 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں ترکی، مصر اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے کام کرنے والے ممالک میں نمایاں طور پر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں نے مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یعنی سہولت کار کے طور پر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار پاکستان کے کردار کے بارے میں بات کی ہے۔ ریسنٹلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کی نئی حکومت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے جن سے ایران میں امریکہ کی فوجی کارروائی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے اسی شدت سے اب بھی جاری ہیں اور صدر ٹرمپ کی دھمکیاں بھی۔ دوسری طرف ایران کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے بھیجے گئے نکات اور شرائط ایکسیسو اینڈ انریزنیبل یعنی ضرورت سے زیادہ اور غیر معقول ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی براہ راست مذاکرات نہیں کر رہا۔ اس پس منظر میں آج سیربین میں ایران پر اس امریکی اور اسرائیلی جنگ میں بطور سہولت کار پاکستان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کے اس کردار سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور امریکہ ایک ہی وقت میں ایک طرف فوجی ایسکلیشن اور دوسری طرف سفارتکاری کی پالیسی سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس جنگ سے امریکہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب 1 ماہ بعد بھی واضح نہیں، اور اس کی ایک وجہ شاید خود صدر ٹرمپ کے مختلف بیانات بھی ہیں۔ وہ کبھی ایران کو تباہ کرنے، ایران کے خارج جزیرے پر موجود تیل پر کنٹرول حاصل کرنے، پانی اور بجلی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تو کبھی ایران کی نئی قیادت کی تعریف بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف مطالبہ کرتے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز کو ٹینکرز کے لیے کھول دے، تو دوسری طرف دیگر ممالک سے کہتے ہیں کہ وہ خود جا کر اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول سنبھال لیں اور اسے استعمال کریں۔ ایران سے مذاکرات کی باتیں بھی کرتے ہیں اور ایران کو بمباری کر کے پتھر کے دور میں پہنچانے کی بھی۔ We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل ایران کی طرف امریکہ کی کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی کا حصہ ہے، یعنی ایک طرف آپ سامنے والے کو لبھانے کے لیے کچھ آفر کریں، ایک کیرٹ یا گاجر، اور دوسری طرف اسے ڈرانے کے لیے کچھ دکھائیں، سٹک یعنی چھڑی۔ اس وقت گاجر مذاکرات کی پیشکش، ایران کے بجلی اور تیل کی تنصیبات پر حملہ نہ کرنا ہے، تو چھڑی مکمل تباہی کی دھمکی ہے۔ میرے خیال میں تو پہلے تو جو امریکی صدر ان کے بیانات کو دیکھیں تو وہ ان کی ایک پرسنالٹی ہے، اس کے حساب سے وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ابھی تک کی صورتحال ہے اس میں ایران کا جو رد عمل ہے بڑا اسٹیبل ہے، بڑا حکمت عملی کے تحت وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان جو میسیجنگ ہے زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھیں تو اس وقت جو میسیجنگ ہو رہی ہے امریکن کی قیادت کے حوالے سے، تو اس میں جو مقاصد شاید انہوں نے اس کے لیے رکھے تھے اس میں وہ مقاصد پورے نہیں ہو پا رہے، اور اب جیسے جیسے یہ جنگ ابھی 5ویں ہفتے میں آ گئی ہے اور طول پکڑ رہی ہے، تو اس میں ان کے لیے مسائل زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے امریکی مقاصد کی بات کی، اس وقت صورتحال اتنی کمپلیکیٹڈ نظر آتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کے جو گولز ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا وہ واضح ہیں؟ کیا وہ اس وقت جنگ کو بند کرنا چاہتا ہے، وہ آبنائے ہرمز کو کھولنا چاہتا ہے، وہ ایران کو غیر مسلح کرنا چاہتا ہے؟ امریکہ چاہتا کیا ہے اس وقت؟ جب یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تو اس وقت تو سامنے جو مقاصد تھے وہ 3 تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہاں پہ رجیم چینج کیا جائے اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت لائی جائے جو کہ ان کے مقاصد کے عین مطابق ہو، جیسا کہ وینزویلا میں انہوں نے کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر اس کو ختم کیا جائے یا اس کو اس لیول پہ لایا جائے کہ جہاں کہ وہ ان کے مقاصد، جنگی جو مقاصد ہیں اس کے اندر وہ نہ آ سکے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ان کے جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو اتنا محدود کر دیا جائے کہ وہ علاقے کے لیے اس میں بہت زیادہ اس میں طاقت نہ رہی۔ لیکن جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا گیا سلسلہ اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں نظر آنا شروع ہوئی کہ جو ایران کی طرف سے جتنے مزاحمت ہوئی اور ابھی تک ہو رہی ہے
تو ان مقاصد کے اندر انہوں نے بڑے ایک اسٹریٹجک طریقے سے وہ امریکن کے مقاصد کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا، جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو ریجن کے اندر اس کانفلکٹ کو پھیلایا گیا. ہر وہ اس ملک کو اس کے اندر اس چیز کا خوف پھیلا دیا گیا کہ اگر آپ کی اسپیس، ایئر اسپیس یا زمین یا آپ کے کوئی بھی وسائل ایران کے خلاف استعمال ہوئے تو آپ کے اوپر اٹیک بھی ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ریجن سے باہر نکال کے ابھی گلوبل لیول پہ اس کو لے آئے، جس میں اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو کنٹرول لیا ہے، تو اس سے یہ مقاصد ایران کے کہ اس نے جو انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. تو اب میرے خیال میں تمام گلوب کے اوپر اس کا افیکٹ ہونا شروع ہو گیا، اور اس میں جتنی بھی گلوبل سپلائی چین ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو اس سب میں پاکستان کہاں فٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے ایک طرح سے جنگ کے پہلے دن سے اپنی پوزیشن واضح رکھی، مشکل لیکن واضح. ایران کا دوست، امریکہ کا اتحادی اور ان تمام ممالک کا بھی دوست جو ایران کے جوابی حملوں کی زد میں آئے ہیں. ظاہر ہے اس پوزیشن کو مینٹین کرنا آسان نہیں ہے، لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اس مشکل راستے کو کافی کامیابی سے نیویگیٹ کر رہا ہے. امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے، دونوں طرف سے حملے رکے نہیں ہیں، لیکن اچانک سفارتی سرگرمیوں میں بھی تیزی آتی نظر آ رہی ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ترکی، سعودی عرب، مصر اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے 2 روزہ کنسلٹیشنز ہوئیں. ان ملاقاتوں کو جنگ شروع ہونے کے بعد امریکہ اور ایران کو براہ راست مذاکرات تک پہنچانے کے لیے سب سے منظم علاقائی کوشش قرار دیا جا رہا ہے. اس ملاقات سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ فون پر بات کی. ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان نے پچھلے سال ستمبر میں سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے. ماہرین کے مطابق اس کے تحت سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی تعاون تو مزید گہرا ہوا ہی ہے، ساتھ ساتھ خطے میں طاقت کے توازن پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے. اس معاہدے کا بنیادی جز یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی بھی ایک ملک پر حملے کو دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا. ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، دونوں کے درمیان 900 کلومیٹر لمبی سرحد ہے اور پاکستان ایران کو اپنا برادر ملک کہتا ہے. پھر پاکستان میں کوئی امریکی بیسز یا اڈے بھی نہیں، اور ان خلیجی ممالک کے برعکس جو اب تک ثالث کا کردار ادا کرتے آئے ہیں، پاکستان فی الحال جنگ کا حصہ نہیں ہے. اور شاید سب سے اہم بات کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. تو موجودہ صورتحال میں پاکستان کا کردار کتنا اہم ہے اور وہ کس حد تک ڈی ایسکلیشن یا جنگ کے خاتمے کو اچیو کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو اگر ریجنل سٹیبلٹی کی بات کریں، جیسا کہ ابھی جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے گلوبلائزیشن میں ملٹی پولیرٹی کی طرف، تو اس میں جو ریجن کی سٹیبلٹی وہ بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں پاکستان اپنے ریجن کا ایک ایسا ملک ہے کہ اس کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اگرچہ اس کے ایسٹ پہ، نارتھ پہ اس طرح کے حالات ہوئے، لیکن ان کو دیکھتے ہوئے پھر بھی وہ اپنے طور پہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ تمام ممالک کو ساتھ لے کے چلیں اور اس ریجن کو کام ڈاؤن کریں. اچھا، اب اگر یہ جنگ لمبی کھنچتی ہے اور سعودی عرب اس میں براہ راست فار ایگزامپل شامل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے. میرے خیال میں اس سوال کو تھوڑا سا اگر اس طریقے سے دیکھ لیں کہ اگر سعودی عربیہ ابھی تک اس کانفلکٹ میں کیوں نہیں آیا، تو وہیں سے جواب مل جائے گا میرے خیال میں. یہ جو سفارتکاری اس وقت ہو رہی ہے اور پاکستان اس میں بہت ایک نمایاں کردار ادا کر رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کے لیے تو اکنامکلی، ڈپلومیٹکلی، ملیٹریلی، ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا ایک ایشو بن جائے گا اگر یہ کانفلکٹ ڈریگ کرتا ہے یا یہ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. پاکستان کا اس جنگ کے رکنے میں فائدہ ہے، یہ بات واضح ہے. جنگ کی وجہ سے پاکستان میں ایک طرف تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی، دوسری طرف یہ خدشہ کہ اگر جنگ بڑھتی گئی اور اگر اس میں سعودی عرب براہ راست شامل ہو گیا تو پاک سعودی دفاعی معاہدے کے پیش نظر پاکستان کا موقف کیا ہوگا، اور پھر پاکستانی عوامی رائے جو اس جنگ کے اور امریکی اور اسرائیلی کارروائی کے شدید خلاف ہے. اس سب کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر پاکستانی ساکھ کا سوال بھی ہے. اگر پاکستان کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو عالمی سفارتکاری کی دنیا میں یہ بہت بڑی فتح ہوگی. اسی دوران چین نے بھی پاکستان کی ثالثی کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے.
پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے چین کے دورے کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں اس سب کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمارے نامہ نگار عمر دراز نے ہمیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ پاکستان گزشتہ کچھ عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کو بات چیت کے لیے راضی کرے اور اسلام آباد میں دونوں کو ڈائریکٹ ٹاکس کے لیے ہوسٹ کرے۔ ابھی تک ایسا ہو نہیں پایا، لیکن پاکستان اس میں ضرور کامیاب ہوا ہے کہ اس نے ایک ملٹی لیٹرل قسم کا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں اس نے پہلے 3 مسلم ممالک سعودی عربیہ، مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ کو اسلام آباد میں ہوسٹ کیا۔ اس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ فوراً ہی چین بھی چلے گئے، جہاں سے پاکستان نے ایک انڈورسمنٹ حاصل کی، جس میں چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر اس جنگ کو رکوانے کی کوششوں کے لیے ایک 5 پوائنٹ انیشیٹو اناؤنس کیا۔ اس کے بعد پاکستان کی حکومت کے اوپر کافی نظریں ہیں کہ پہلے تو وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ میڈیٹر کے طور پر سامنے آئے، لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان ایسا کردار ادا کر سکتا ہے یا کرے گا، لیکن جب وہ سامنے آ گیا ہے تو کافی نظریں اس کے اوپر ہیں کہ کیا وہ واقعی ایران کو راضی کر پائے گا کہ وہ امریکہ سے بات چیت کر لے۔ تو بہت سے ماہرین جو ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، کسی ایک ملک کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اکیلے اس کو کوئی گارنٹیز فراہم کر سکے، لیکن اگر ایک ملٹی لیٹرل قسم کا پلیٹ فارم ہوتا ہے تو شاید اس میں کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے، اور اگر چین کی انڈورسمنٹ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے تو چائنا کیونکہ ایک انفلوئنس رکھتا ہے ایران کے اوپر، تو اس میں کامیابی کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اب ساری نظریں پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر ہیں کہ کیا وہ واقعی ہی ان دونوں پارٹیز کو بات چیت پر راضی کر سکتی ہے، اور چائنا کی مدد سے کیا وہ گارنٹیز فراہم کر سکتی ہے جو ایران کو چاہیے، جس کے بعد کہ اسے کامیابی ہوگی اور وہ دونوں کو اسلام آباد میں ہوسٹ کر پائے گا۔ چین ایرانی تیل کا سب سے بڑا امپورٹر ہے اور ایران پر اقتصادی پابندیوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح ایران کا تیل خریدتا رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، قومی آزادی اور سلامتی کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل آپشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیجنگ اور تہران نے 2021 میں 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جو کئی غیر ملکی مبصرین کے مطابق امریکہ کے لیے ایک وارننگ تھا۔ اس معاہدے میں دفاعی ساز و سامان میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کی فروخت سے لے کر کلچرل ایکسچینجز تک شامل تھے۔ بین الاقوامی پابندیوں کی شکار ایرانی معیشت کے لیے چین ایک لائف لائن سمجھا جاتا ہے۔ 2025 میں چین نے ایران سے بھیجے گئے تیل کا 80% سے زیادہ حصہ خریدا، اور وہ بھی بہت زیادہ رعایتی داموں پر۔ یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن کے مطابق چین نے 2025 میں ایران کے ساتھ $9.96 بلین کی بائی لیٹرل یا دو طرفہ تجارت کی۔ ان فگرز میں 2025 میں چین کو ان رپورٹڈ یا غیر رپورٹ شدہ ایرانی خام تیل کی برآمدات میں تقریباً $31.2 بلین شامل نہیں ہیں، جو کہ اگر شامل کیے جائیں تو مجموعی دو طرفہ تجارت کا 75% سے زیادہ حصہ ہے۔ ان عدد و شمار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چین کے لیے ایران میں جنگ بندی ضروری اور اہم کیوں ہے۔ خیر، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی سفارتی حل مشکل ضرور نظر آتا ہے، لیکن شاید ناممکن نہیں۔ ایران کی مذاکرات کی لمبی تاریخ ہے۔ انفیکٹ 28 فروری کے امریکی اور اسرائیلی حملوں سے پہلے جو مذاکرات جاری تھے، ان کے بارے میں کئی سفارتی اہلکار کہہ چکے ہیں کہ ایران بہت آگے تک جانے کو تیار تھا۔ تو کیا اب بھی سفارتکاری کے لیے کوئی جگہ باقی ہے، یا پھر یہ جنگ فی الحال ایسکلیٹ ہی ہوتی رہے گی؟ دونوں سائڈز کوشش کر رہی ہیں کہ ڈپلومیسی ہو جائے اور جنگ ختم ہو جائے، لیکن دونوں سائڈز فی الحال اپنے اپنے اینڈس پہ کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ میکسیمم گینز لے سکیں اس وار سے۔ فار ایگزامپل جو ایرانینز ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ بس اس دفعہ اگر جنگ ختم ہوتی ہے تو کسی طریقے کی گارنٹی بھی آئے کہ یہ جنگ دوبارہ نہیں ہوگی، اور امریکنز کی کوشش ہے کہ وہ جب ایگزٹ کریں تو اس طرح کی سچویشن ہو کہ وہ بتا سکے کہ انہوں نے جنگ جیت لی ہے۔ لیکن اگر آپ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں، جو امریکہ اور ایران کی جو پوزیشنز ہیں وہ اتنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اتنی انٹرینچڈ ہیں وہ پوزیشنز، اگر سفارتکاری یا ڈپلومیسی کی شروعات کرنی بھی ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے بات شروع کہاں سے ہوگی؟ بات شروع ہوگی سب سے پہلے کہ کیا دونوں پارٹیز جنگ ختم کرنا چاہتی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں۔ نمبر 2، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ جہاں امریکہ اور ایران شاید ایگری کرتے ہیں، جیسا کہ ایرانینز کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانا چاہتے، اور سب سے بڑا امریکہ کا بھی اسٹریٹجک گول اس جنگ کے اندر یہی تھا کہ ایران نیوکلیئر پاور نہ بنے۔ جو پوائنٹس آف ڈس ایگریمنٹ ہیں وہ تھوڑے ہیں، لیکن وہ پوائنٹ آف ڈس ایگریمنٹس ایک مسئلہ تو ہوں گے، لیکن اگر بات شروع ہوگی تو وہ شاید سب سے پہلے نیوکلیئر سے ہوگی۔ یہ جو امن مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے، جو ڈپلومیسی کا ٹریک چل رہا ہے،
اس میں آپ کو کیا لگتا ہے چائنا کا، چین کا کیا کردار ہے؟ چین کتنا اہم ہے جنگ کے اندر؟ جو 3-4 ڈفرینٹ پلیئرز ہیں، جیسے کہ عرب اسٹیٹس ہیں، ایران ہے، امریکہ ہے اور اسرائیل ہے، تو چین کا کچھ پلیئرز پہ تو انفلوئنس ہے، لیکن کچھ پلیئرز پہ چین کا اس طرح انفلوئنس نہیں ہے کہ چین ایز اے گارنٹر کوئی رول پلے کر سکے. ہاں البتہ چین کے آنے کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ چین کا ایران پہ کافی زیادہ انفلوئنس ہے، تو اگر چائنا اس پروسیس کے اندر آتا ہے تو شاید ایران کے لیے اس پروسیس کی کریڈیبلٹی بڑھ جائے. اور جہاں تک پاکستان کے رول کا سوال ہے، پاکستان جس طرح سے ایک نمایاں سفارتی جو کوششیں ان میں نمایاں طور پر سامنے آئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے چین کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ان مذاکرات کو شاید کامیاب بنانے میں کردار ادا کر سکے؟ چین یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بہتر تعلقات ہیں اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کافی بہتر تعلقات ہیں، اور پاکستان کے باقی جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں. اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس جنگ سے ڈائریکٹلی انفلوئنس بھی ہو رہا ہے اور امپیکٹ بھی ہو رہا ہے. پاکستان ایران کا نیبر ہے، تو اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں ایران کے اندر تو پاکستان پہ خود پہ بھی ایک امپیکٹ آئے گا. تو ان اے سینس کہ پاکستان ہیز اے اسکن ان دا گیم. اس وقت امریکہ کی یہ جنگ بہت ہی نازک موڑ پر ہے. اگر سفارتکاری ناکام ہو جاتی ہے تو صدر ٹرمپ کے پاس بہت زیادہ آپشنز نہیں بچیں گے. ایک آپشن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ یہ کہہ کر فتح کا اعلان کر دیں گے کہ انہوں نے ایران کی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور آبنائے ہرمز کو کھلوانا ان کی ذمہ داری نہیں. اس سے عالمی معیشت پر جس طرح کے اثرات پڑ سکتے ہیں اس کا اندازہ پچھلے 3-4 ہفتوں میں ہی ہو گیا ہے. یا پھر صدر ٹرمپ اس جنگ کو مزید ایسکلیٹ کریں گے. اس وقت 4000 سے زیادہ امریکی مرینز بحری جہازوں پر خلیج فارس کی طرف بڑھ رہے ہیں. 82nd ایئربورن کے پیراٹروپرز سٹینڈ بائی پر ہیں اور مزید ری انفورسمنٹس کی بات بھی ہو رہی ہے. ایک فل سکیل انویژن یا بھرپور زمینی حملہ نہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ امریکہ خلیج فارس میں خارق سمیت کچھ جزیروں کو قبضے میں لینے کی کوشش کرے. یہ آپشن بھی امریکہ کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے. ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے. ماہرین یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک لمبی جنگ کے لیے ایران شاید امریکہ سے زیادہ تیار ہے، اور ایران نے گزشتہ ہفتے اسے دہرایا بھی ہے. تو اس وقت امریکہ کے لیے بوٹس آن دا گراؤنڈ یعنی زمینی جنگ کتنا ریئلسٹک آپشن ہے؟ کیا امریکہ ایسا کر سکتا ہے؟ بوٹس آن دا گراؤنڈ اگر تو ہم ان سینس آف افغانستان یا عراق والی کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا. کیا امریکہ کچھ چھوٹا آپریشن کر سکتا ہے؟ تو اس کی ایک پاسبلٹی ہے، لیکن یہ پاسبلٹی بھی تبھی آئے گی جب امریکہ اسٹریٹجیکلی کسی بند گلی میں داخل ہو جائے گا جہاں اس کے پاس وڈرال کا یا وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو. میرے خیال میں اس کو اس طریقے سے دیکھنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مقاصد کیا ہے، کہ اس وقت اس طرح کی ایک ایڈونچر کرنا، کیا یہ ایک جنگ کے جو ان کے مقاصد کے اس کے ان لائن ہے کہ نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ ممکن تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے منسلک جو خطرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. دیکھیں، ایران کے اس دعوے کے باوجود کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو رہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں ممالک کے درمیان خاص طور پر پاکستان کے ذریعے رابطے ضرور ہو رہے ہیں. امریکہ نے اپنی شرائط سامنے رکھی ہیں تو ایران نے اپنی. ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ کا لیکڈ 15 نقاطی پلان امن کا منصوبہ کم اور ایران کے لیے سرنڈر کا ڈاکیومنٹ زیادہ دکھائی دیتا ہے. اسی طرح ایران کے مطالبات جن میں آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول، جنگ کے نقصانات کی تلافی اور مشرق وسطیٰ سے امریکی بیسز کا خاتمہ شامل ہیں، امریکہ کو منظور نہیں. جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی کھنچتی ہے تو اس کے خطے پر، پاکستان پر اور پوری دنیا پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کے اس کردار سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور امریکہ ایک ہی وقت میں ایک طرف فوجی ایسکلیشن اور دوسری طرف سفارتکاری کی پالیسی سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. جہاں تک پاکستان کا سوال ہے تو آپ اس معاملے کو چاہے پاکستانی معیشت، پبلک اوپینین یا عالمی سفارتکاری کے زاویے سے دیکھیں، پاکستان کو اس جنگ کے جاری رہنے سے جتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کے خاتمے سے اسے اتنا ہی فائدہ ہوگا. امریکہ کے اہداف اور مقاصد اب بھی غیر واضح ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جنگ نے بہت کچھ بدل دیا ہے. جہاں رجیم چینج کی کھلم کھلا باتیں ہوئیں، وہیں خطے میں نئے الائنسز کی طرف اشارے بھی ہونے لگے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس مرتبہ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں، یا پھر تاریخ اس امریکی جنگ کو عالمی سیاست میں ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر یاد کرے گی.